آج کا ہمارا ٹاپک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ 7 ستمبر سن 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قادیانی یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدترین کافر ہیں۔ چار دیواری کے باہر جرم ہو، وہ چار دیواری کے اندر بھی جرم ہی کہلاتا ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دھوکے باز اور فراڈی قسم کے لوگ جان بوجھ کر کثرت اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ سننے والا جھوٹ کو سچ اور ظالم کو مظلوم سمجھنے لگے۔ ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان پر پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے، انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، مسند بنانے سے روکا جاتا ہے، اپنی کتابیں چھاپیں یا ان کو تقسیم کریں تو ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کی سازش میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر بالفرض قاضی فائز عیسیٰ ان کی اس سازش کا خود حصہ نہیں ہے تو یقیناً اسے بھی یہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، جس وجہ سے اس نے قادیانیوں کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے اداروں کے اندر اپنا کفر پھیلا سکتے ہیں۔ اب قاضی صاحب کو یہ بات کون سمجھائے کہ محترم، جو چار دیواری کے باہر جرم ہو وہ چار دیواری کے اندر بھی جرم ہی کہلاتا ہے۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو نہ صرف اہل مدارس بلکہ ارکان پارلیمنٹ سمیت کروڑوں مسلمانوں نے رد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کا ڈاکٹر راغب حسین نعیمی زیدہ شرفہ کی قیادت میں اختلاف رائے کرنا لائق تحسین ہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول اور جذبہ جہاد نکالنے کے لیے ایک شخص کو لانچ کیا۔ اس شخص نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ جہاد کے حکم کو بھی منسوخ قرار دیا۔ اس بدبخت شخص کو مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کو قادیانی یا احمدی کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سن 1839 کو بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ قادیان میں پیدا ہوا۔ سن 1868 کو انگریز ملازمت بطور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے اس نے استعفیٰ دیا اور واپس قادیان آ گیا۔ اس کے بعد سن 1880 کے اندر اس نے اپنے مجدد ہونے کا اعلان کر دیا۔ سن 1888 کے اندر اس نے بیعت لینا شروع کر دی۔ سن 1891 کے اندر اس نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ حدیث کے اندر مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور سن 1901 کے اندر اس بدبخت نے نعوذ باللہ باقاعدہ طور پر اعلان نبوت کر دیا، اور پھر 26 مئی سن 1908 کے اندر یہ بدبخت لیٹرین کے اندر اپنی عبرتناک موت مرا۔ قادیانیوں کو ہمیشہ برطانوی سامراج کی سرپرستی حاصل رہی ہے،
آج بھی یہود و نصارہ قادیانیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ قادیانی اور یہودی گٹھ جوڑ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک مقام پہ کہا تھا کہ جب میں پہلی مرتبہ بطور وزیر اعظم امریکہ کے دورے کے لیے گیا تو امریکن صدر نے مجھ سے کہا کہ پاکستان میں قادیانی ہمارا سیکٹ یعنی ہمارا فرقہ ہے۔ اسلام اور ملک و قوم سے بغاوت اور سازشوں کی وجہ سے پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے 7 ستمبر سن 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ قادیانیوں کو جس وجہ سے غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کے بہت زیادہ جرم ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جبکہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو ذکر کیا گیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس وقت میں اس نے جہاد کے حکم کو منسوخ قرار دے دیا اور مسلمانوں کی بھرپور مخالفت کی، اور اس پر اس نے انگریزوں سے انعامات وصول کیے۔ اس کے علاوہ قادیانی گروہ ایک ایسا گروہ ہے جو قرآن مجید کے اندر تحریف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے آنے کی بشارت عطا کی، من بعد اسمہ احمد کا جملہ ملتا ہے، اس کے اندر جو اسم احمد کو بیان کیا گیا، مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ اس احمد سے مراد میں ہوں، جبکہ اس احمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا کہ قادیانی یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدترین کافر ہیں۔ کیونکہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس وجہ سے برا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور قادیانیوں کے نزدیک ہم اس لیے برے ہیں کہ ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ یعنی قادیانی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ان کا فتنہ، قادیانیوں کا جو فتنہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی برا فتنہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس چینل نہج الہدیٰ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام مع الاکرام۔